الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اس سے پہلے سابقہ ہفتے میں ہمارے اور آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے، کیسے ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی انسان نہیں پایا جاتا تھا اور وہاں پر ایک بڑا شہر آباد ہوا، کس کے ذریعے سے؟
وہاں کی آبادی کی بنیاد ڈالی گئی اور وہاں کے حالات کیا تھے، کب تک حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملت اور آپ کی شریعت پر وہاں کے رہنے والے عمل کرتے رہے، اور کس موقع پر آ کر اور کس کے ذریعے سے عرب کے رہنے والوں میں شرک کی بنیاد ڈلی اور کس نے اس ملعون عمل کو وہاں پر داخل کیا۔ یہ تمام باتیں مختصراً ہمارے سامنے سابقہ ہفتے آئی تھیں۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئی تھیں وہ آپ کے سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے ایام جاہلیت کے، ان کا تذکرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس ہفتے بھی یہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے جو حالات تھے، خصوصی طور پر ہم آج اس کی کوشش کریں گے کہ مدینہ منورہ میں کس طرح یہود اور عیسائی آ کر آباد ہوئے، اور وہ کون شخص تھا کہ جس نے نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو منہدم کرنے اور توڑنے اور ختم کرنے کی سازش کی اور خود اپنی جانب سے اپنا کعبہ بھی بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کا نام مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس کا نام آپ کی سیرت کی کتابوں میں جو آپ نے شاید پڑھی ہوں یثرب ذکر کیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہودی وہاں کے اصل میں رہنے والے نہیں تھے، عیسائی وہاں کے اصلاً نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ اپنی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں اور اپنے انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو مان کر ان کی روشنی میں مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی اسی مقام پر آئیں گے اور آخری نبی کی ہجرت کی جگہ بھی یہی ہوگی۔ ان کی کتاب میں ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید میں 28ویں پارے کی سورہ صف میں یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ عیسائی اس بات کو جانتے تھے اور باقاعدہ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کی خبر دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسائی اور یہودی بخوبی جانتے تھے کہ خاتم النبیین یہیں پر آئیں گے، تو اسی کو سامنے رکھ کر وہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے اور یہیں کے بن گئے، یہیں پر رہنے والے ہو گئے۔ اسی زمانے میں ملک حبشہ میں، بلکہ یہ کہیں کہ ملک یمن میں ایک شخص نے خواب دیکھا، تاریخ میں جس کا نام ربیعۃ بن النصر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ملک پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو احباش ہوتے ہیں، یعنی بالکل نچلی قوم، گرے پڑے لوگ، یہ لوگ ہمارے ملک پر حکومت کریں گے۔
وہ اس خاک کی بنیاد پر ایسا ڈرا کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اور عراق کا ایک شہر ہے حیرہ، وہاں جا کر کے یہ آباد ہوا، اور اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تاریخ جس کا نام صنعان ابن اسد ذکر کرتی ہے، اور یہ اپنے زمانے کا بڑا طاقتور بادشاہ ہوا، اور اس کا لقب تاریخی روایات اور تاریخ کے اوراق میں تبا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی بادشاہ تبا کا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا، اور اس نے اتنی جنگیں لڑی ہیں بے پناہ کی، اس کا اکثر زمانہ لڑائیوں میں گزرا ہے۔ مدینہ منورہ کے پاس سے جب اس کا گزر ہوا تو اپنے ایک بیٹے کو اس نے مدینے میں چھوڑ دیا، اس امید میں کہ مدینے میں یہودی علماء رہتے ہیں، میرا بیٹا آسمانی کتاب تورات کا کچھ علم حاصل کر لے گا۔ مگر آپ مشیت خداوندی کو دیکھیں کہ اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر اس بادشاہ تک پہنچتی ہے تو اس نے مدینہ منورہ کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور مدینے پر بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ کیا، اور مدینے والوں نے مقابلہ کیا۔ جنگ ہوتی رہی، اور آپ حیران رہیں گے وہ ایک عجیب و غریب جنگ تھی۔ دونوں فریق، دونوں پارٹیاں پورے دن لڑتے، لڑائی ہوتی، ادھر کے لوگ بھی مارے جاتے، ادھر کے لوگ بھی مارے جاتے۔ مگر آپ اخلاق کا اندازہ لگائیں کہ شام کو مدینے والے جس بادشاہ نے حملہ کیا تھا اس کے لیے کھانا لے کر جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہارے قبیلوں پر حملہ کیا، تمہارے گھروں کو اجاڑنا چاہا۔ تو مدینے والے یہ جواب دیتے کہ گرچہ وہ ہم پر حملہ کرنے آیا ہے، لیکن دراصل ہے تو ہمارا مہمان، اگر ہم ضیافت نہیں کریں گے، اگر ہم نہیں پوچھیں گا تو کون پوچھیں گے؟ آپ اس زمانے کے لوگوں کے اخلاق کا اندازہ لگائیں۔ اور ہمارے یہاں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں غلط خبر بھی دے دی کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص نے کچھ کہا ہے، تو لوگ ضیافت تو بہت دور کی بات ہے، بات تک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نگاہ اس طرف اٹھاتے بھی نہیں ہیں، سلام و کلام بھی بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بادشاہ نے خوب کوشش کی کہ مدینہ منورہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس نے خوب یہ کہا اور یہ قسم کھائی کہ میں مدینہ منورہ کو دنیا کے وجود سے مٹا دوں گا۔ جب یہ بات یہودی علماء تک پہنچی، اس نے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ ہاں کہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا پاگل پن ہے، یہ آپ کا پاگل پن اور دماغ کی گندگی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اتنے سخت الفاظ تمہاری ہمت کیسے ہوئی استعمال کرنے کی؟ انہوں نے کہا ہم نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں، ہذہ مہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، اس کو تم تو کیا کوئی بھی مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتا، یہ ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور اپنے ملک کی جانب واپس ہونے لگا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ آباد تھا، وہ لوگ اس بادشاہ کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں، جس کا نام قبیلہ حذیل ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں هل تريد الفضة والذهب، کیا آپ سونا چاندی لینا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کسی زمانے کا کوئی بھی انسان ہو، سونے چاندی کا لالچ تو ہر ایک کو آتا ہے۔ اس کو انہوں نے بتلایا کہ ایک شہر قریب میں مکہ ہے، وہاں ایک گھر ہے کعبہ، جس کو لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے بیچ میں لوگوں نے کنواں بنا رکھا ہے، گڑھا، اور لوگ اپنے بتوں کے نام پر آ کر وہاں سونے اور چاندی کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں عورتیں قیمتی زیورات بتوں کے نام پر چڑھا دیتی ہیں۔ تم آؤ حملہ کرو، مکہ مکرمہ کو برباد کرو، سونے چاندی لے کر کے جاؤ، اور کچھ اپنا حصہ بھی طے کروا لیا۔
جب اس نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ پر حملہ کروں گا تو تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ موسم بدلا، اور ایسا بدلا کہ دن کے اندر رات ہوئی، بلکہ رات سے زیادہ خطرناک ماحول ہوا، کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ کچھ یہودی علماء جو اس کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے آئے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا سچ بتلاؤ، کیا تم نے ایک مبارک شہر یہاں پر ہے، کیا اس کے بارے میں غلط ارادہ، اور وہاں پر ایک مبارک گھر ہے، اس کے بارے میں غلط ارادہ تو نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ارادہ ہے، میں اس گھر کو توڑ دوں، برباد کر دوں، وہاں کے سونے چاندی کو لوٹ لوں۔ تو انہوں نے کہا توبہ کرو، تم اس گھر کے بارے میں جانتے نہیں ہو، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، اپنے بات سے توبہ کرو اور وہاں جا کر کے اس کا طواف کرو۔ بادشاہ نے کہا مجھے طواف کرنا تو نہیں آتا۔ رات میں سویا، خواب دکھائی دیا کہ میں کعبے پر غلاف چڑھا رہا ہوں۔ یہی وہ پہلا شخص ہے تاریخ کے اندر کہ جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، جس کا نام صنعان ابن اسد ہے، کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ پر تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو کور چڑھایا گیا، غلاف چڑھایا گیا، اور جو آج تک چڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو اتار لیا جاتا ہے ہر حج کے موسم میں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ غلاف پر غلاف، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ اتنے غلاف چڑھائے گئے کہ بارش ہوئی تو غلاف کے جتنے غلاف چڑھائے گئے تھے ان کے وزن کی وجہ سے ڈر ہوا کہ کہیں کعبۃ اللہ منہدم نہ ہو جائے، کہیں عمارت نیچے نہ آ جائے، تو فیصلہ کیا گیا کہ صرف ایک غلاف کعبۃ اللہ کی عمارت پر رہے گا۔ اس بادشاہ نے توبہ کیے چلا گیا۔ اب یہ اپنے ساتھ یہودی علماء کو لے کر گیا۔ ان یہودی علماء کی وجہ سے ملک یمن میں یہودیت پھیلی اور یہودی مذہب خوب پھیل گیا۔ اور یاد رکھیں اس موقع پر دنیا کے اندر دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک تھی رومن ایمپائر یعنی ملک روم، جس کے بادشاہ کا نام قیصر، جس کا لقب قیصر ذکر کیا جاتا ہے، قیصر روم۔ دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر یعنی ایرانی سلطنت۔ پوری دنیا پر ان دونوں سپر پاور طاقتوں کی حکومت تھی۔ یا ملک دو حصوں میں تقسیم تھے کہ آدھے ملک اس کی بات مانتے، آدھے اس کی بات مانتے۔ اسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ ابو نواس نے کہ کچھ اللہ کے صحیح مذہب کے ماننے والے لوگوں پر ایسا ظلم کیا کہ آگ کے گڑھے کھودے گئے، اور آگ کے گڑھے کھودنے کے بعد وہاں اللہ کے ماننے والوں کو اس میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اور ایسا ظلم کہ ایک انسان بھی باقی نہیں بچا۔ مشکل سے ایک شخص وہاں کے ظلم سے بچا، اور بچنے کے بعد وہ انسان بھاگ کر کے اس وقت کی سپر پاور کے بادشاہ، ملک روم کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچتا ہے، اور قیصر کے پاس پہنچنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ بادشاہ وقت یہ کیسا ظلم ہے کہ وہاں اللہ کے مذہب کے ماننے والوں کو جلا دیا گیا۔ تو اس وقت قیصر روم نے ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یہ حکم دیا کہ اس بادشاہ کو ختم کرو جس نے ظلم کیا ہے۔ اور کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ نجاشی نے اپنے دو گورنر، جس میں سے ایک کا نام ابرہا اور ایک کا نام فریاد ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں کو حکم دیا کہ ابو نواس کو ختم کرو۔ یہ دونوں گورنر چرے اور مشیت ایزدی دیکھیں، اللہ کی مرضی دیکھیں کہ دونوں گورنر جو ایک سلطنت کے ماننے والے، ایک سلطنت کے قانون پر عمل کرنے والے، دونوں آپس میں لڑ بیٹھے، اور ابرہا نے فریاد کو قتل کر دیا۔ جب یہ قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد اس نے ملک یمن کے اندر اپنا کعبہ بنایا، اپنا کعبہ عمارت بنائی گئی، اور قیصر روم کے دربار میں یہ عرض کیا گیا کہ بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اعلان کریں کہ دنیا کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد اس کا طواف کریں۔ جو میں نے کعبہ بنایا ہے، کعبۃ اللہ کے مقابلے میں اس شخص نے کعبہ بنایا، اور جس کا نام اس نے کلیس یا کلیس رکھا۔
یہ خبر اڑتی اڑتی چلتی چلتی مکہ مکرمہ کے پاس بھی پہنچی۔ وہاں کے رہنے والوں کے قبیلے والوں نے بھی سنا کہ نیا کعبہ بنایا ہے کسی شخص نے جس کا نام ابرہہ ہے۔ تو ایک قبیلہ آباد تھا مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جس کا نام نسی ہے۔ یہ قبیلہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑا خراب تھا۔ اس کی ایک بڑی مشہور عادت جو قرآن کریم نے بھی ذکر کی ہے، یہ کیا کرتے تھے، جو 12 مہینے ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ چونکہ عربوں کی ایک عادت رہی ہے آپس میں لڑنا، اور ان کی لڑائی کی عادت ایسی ہے کہ 1 مہینہ بغیر لڑائی کے اس زمانے میں عرب قوم سے رہا نہیں جاتا تھا۔ آپ حیران رہیں گے کہ عربوں کی جنگیں اس بنیاد پر بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے کا ایک جھاڑ اور درخت ہے، اس پر ایک پرندہ بیٹھا، وہاں سے وہ پرندہ اڑ کر دوسرے قبیلے کے درخت پر جا کر بیٹھا، وہاں اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا۔ جنگ اس بنیاد پر ہوئی کہ پرندہ تمہارے درخت پر بیٹھنے کے بعد ہمارے یہاں بیٹھ کر آ کر غلاظت کرتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اور اس میں سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ عرب اس بنیاد پر لڑ جاتے تھے کہ تمہارا اونٹ ہمارے کھیت میں داخل ہوا کیسے، اور سالوں سال جنگیں چلتی تھی، لڑائی میں ایسی ڈوبی ہوئی قوم۔ تو ہوتا کیا تھا، اب یہ قبیلہ یہ کرتا تھا کیونکہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، محرم ہے، رجب ہے اور ذوالحج ہے، اور 1 مہینہ اور ہے۔ تو جب ایسا آتا کہ 2 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، کیا کیا جائے، تو یہ کیا کرتے تھے، مہینوں کے نام ہی چینج کر دیتے تھے، اور آپ کے علاقوں میں اعلان کرا دیا جاتا تھا کہ محرم جو آنے والا تھا ہم نے اس کو ذرا پیچھے کر دیا ہے، اب محرم نہیں آئے گا، پہلے ربیع الاول آئے گا، اب ربیع الاول نہیں آئے گا، پہلے صفر آئے گا۔ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو گھماتے پھراتے رہتے تھے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بعض مہینوں کو قابل احترام بنا لیتے ہیں اور بعض مہینوں سے ان کا احترام اٹھا لیتے ہیں۔ ان کا یہ تھا، انہوں نے بھی سنا کہ ابرہہ نامی شخص نے ملک یمن میں اپنا کعبہ بنایا ہے، تو ان میں سے چند لوگ اٹھے، چپ چاپ ایک پلان بنایا، اور جانے کے بعد وہاں اجازت لی ابرہہ کے کعبے کی کہ ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے غلاظت، پاخانہ، پیشاب اس گھر کے اندر کیا اور راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ خبر ملک یمن میں اور اس وقت کے گورنر ابرہہ تک پہنچی، تو تحقیق کی گئی کس کی یہ ہمت ہوئی کہ ہمارے بنائے ہوئے کعبے میں کن لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ گندگی کر دی، پیشاب پاخانہ کر کے چلے گئے، کس کی یہ ہمت ہے؟ تو اس کے حواریین اور درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت خود غور کریں، آپ کے کعبے سے کس پر فرق پڑے گا، مکہ کے رہنے والوں پر، انہی کی یہ حرکت ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اس ملعون شخص نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے توڑنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ اپنے لشکر کو لے کر چلا۔ اس کا لشکر ہاتھیوں پر مشتمل تھا، سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے چلانے والے سائنس کا نام انیس بتلایا جاتا ہے۔ یہ لے کر کے چلے، اور راستے میں کچھ عرب قبیلوں نے اتحاد کر کے اس سے جنگ کی، ہار گئے۔ ان کے سردار ذو نفر قید ہو گئے، ان کو اس نے قید کر لیا۔ یہ طائف کے پاس آئے تو طائف میں قبیلہ آباد تھا، قبیلہ ثقیف، جو اپنی جنگی مہارت اور خاص طور سے تیر اندازی میں بڑا مشہور تھا۔ ثقیف والوں نے دیکھا لشکر بڑا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابرہہ کے پاس ایک پیغام بھیجا، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹچ نہیں کریں گے، ہمارے قبیلے کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معاملہ طے ہوا۔ ابرہہ نے کہا میں کیوں مانوں، ہو سکتا ہے میرا لشکر آگے نکلے، تم پیچھے سے آ کر کے حملہ کرو۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی ابو رغال
ابرہہ کے ساتھ کر دیا کہ یہ آدمی آپ کو مکے تک کا راستہ دکھائے گا، اور اس شخص نے راستہ دکھایا اور اس نے اپنے قبیلے سے بغاوت کی اور کعبۃ اللہ کا راستہ باقاعدہ پوری اچھی طور پر ان کو گائیڈ کیا، اور ابرہہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، اور اللہ کی مرضی دیکھیں کہ ابو رغال راستے میں انتقال کر گیا، وہیں پر اس کی قبر بنی، اور بہت زمانے تک مکہ کے رہنے والے قبائل اور عرب لوگ اس کی قبر پر جا کر پتھر مارتے تھے کہ یہ ہمارا غدار ہے، اس نے دشمن کو کعبۃ اللہ کا راستہ دکھایا تھا۔ ابرہہ یہاں تک پہنچا، ارادہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے دادا جان عبد المطلب بھی وہاں سے خبر سنی کہ آپ کے 200 اونٹوں کو اس نے قید کر لیا ہے۔ 200 اونٹ ابرہہ نے پکڑ لیے تھے تاکہ مکہ والے ڈر جائیں، شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ خوبصورت ہٹے کٹے لمبے چوڑے نوجوان چلے اپنے لباس کو پہن کر، اور ابرہہ سے ملاقات کسی ذریعے سے ہوئی اور جا کر کے عرض کیا۔ ابرہہ نے جب دیکھا تو تاریخی روایات بتاتی ہیں اتنا متاثر ہوا، اس نے سوچا کہ اپنے قریب تو نہیں بٹھا سکتا کیونکہ لوگ سمجھیں کہ میری عزت کم ہو گئی، تو اپنے تخت سے اتر آیا۔ اتر آنے کے بعد عبد المطلب سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ سے بڑا متاثر ہوا۔ عبد المطلب نے کہا سنا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ارادہ یہی ہے میرا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے گھرانے کے 200 اونٹ بھی قبضہ لیے ہیں، میں ان کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ ابرہہ نے کہا اب تک عبد المطلب میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی حفاظت کریں گے، ہم سے لڑائی کریں گے اور کعبۃ اللہ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، مگر اب میرے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے، آپ تو اپنے مال کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا رب ہوں، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے کعبۃ اللہ کا سے کیا لینا دینا؟ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ولہذا البیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، یحمی، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اپنے اونٹوں کو لیا، لینے کے بعد کعبۃ اللہ میں آئے، آ کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کنڈے کو پکڑ کر کے اللہ سے درخواست کی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں، تیرا گھر تیرے حوالے، ہم جانتے ہیں کہ تو حفاظت کرے گا، کیسے کرے گا وہ نہیں جانتے۔ عبد المطلب چڑھے گئے پہاڑوں کے دامن میں، اور ابرہہ نے ارادہ کیا کہ اب حملہ کیا جائے۔ اپنے لشکر کے ہاتھیوں کو چلانے والے کو حکم دیا کہ بڑے ہاتھی سے کہو جس کا نام محمود تھا کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے، عبور کیا محمود، بلکہ یہ کہا کہ چلو۔ خوب ہاتھی کو اٹھانے کی جب وہ ہاتھی کھڑا ہونے والا تھا، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ عرب کا ایک سردار ذو نفر گرفتار ہو چکا تھا، وہ ہاتھی کے کان پر لٹک کر عرض کرتا ہے عبور کیا محمود امامک بیت اللہ، محمود بیٹھ جاؤ، جو ہاتھی کا نام تھا، تمہارے سامنے اللہ کا گھر ہے، اور وہ یہی کہتا رہا عبور کیا محمود امامک بیت اللہ، امامک بیت اللہ، بیٹھ جاؤ تمہارے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ ان الفاظ کا اثر اس ہاتھی کے کانوں پر ایسا ہوا کہ کوئی اٹھا نہیں سکا۔ جب وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے ہاتھی کا رخ ملک یمن کی طرف کیا تو ہاتھی چل پڑا، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایک لمبا چکر لگوا کر لاؤ اور ہاتھی کو محسوس نہ ہو کہ وہ کعبۃ اللہ کی جانب جا رہا ہے، اور اس کو مکہ کی طرف لے کر کے چلو۔ مگر جب لے کر چلے تو نہیں ہوا، ابھی یہ عمل چل رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی جانب کا آسمان بالکل کالا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آتا تھا،
پرندے جیسی کچھ ایک غول میں ایک جماعت آ رہی تھی جس کو قرآن کریم نے کہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہاتھی والے لشکر کے ساتھ اللہ تمہارے رب نے کیا کیا ہے؟ یہی واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آسمان بالکل کالا ہو گیا اور پرندے آئے اور وہ اپنے پروں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے۔ روایات یہ بتلاتی ہیں جب وہ پتھر اوپر سے آتا لگتا تو ایسے تھا کہ بارش کا قطرہ آ رہا ہو، مگر آج کے زمانے کی گولیوں کی رفتار سے زیادہ تیز آتا، ایک طرف سے لگتا دوسری طرف سے وہ نکل جاتا اور پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور قرآن نے اعلان کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہم نے ان کا حشر یہ کیا اور ان کی حالت کیا بنا دی، فجعلہم کعصف مأکول، جیسے ایک جانور کسی چارے کو کھائے، کھانے کے بعد پاخانے کی شکل میں وہ نکالے، اس کے بعد اس چارے کی حالت کیا ہوتی ہے، ہم نے اس لشکر کی حالت وہ کر دی اور اس مکمل لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور ایک انسان وہاں سے نہیں بچ سکا۔ یہی وہ سال ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہی سال ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے سال کا تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کس سال میں ہوئی، مگر مہینے کا بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، مگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں یہ چیز طے اور مقرر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو آئے۔ بعض نے کہا 8 ربیع الاول، بعض نے کہا 9 ربیع الاول، بعض نے کہا 10 ربیع الاول، بعض نے کہا 11 ربیع الاول، اور اس زمانے کے کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں 12 ربیع الاول ہی ہے، اسی کے دن اللہ کے نبی آئے۔ حالانکہ سب سے کمزور روایات اسی 12 ربیع الاول کے بارے میں ہیں اور سب سے مضبوط روایات تاریخ کی جو مستند اور اوتھینٹک کتابیں ہیں جب آپ پڑھیں گے سب سے مضبوط روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ ہر سال پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اتنا فرمایا اللہ کے نبی نے یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانب سے طے کر لیا اور یہ ملغوبہ بنایا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ بنوایا گیا کہ نہیں ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بنائی جائے گی، اس کا کوئی بیس نہیں ہے، اس کا کوئی مضبوط اسٹرکچر نہیں ہے، یہ کچھ ضعیف روایات کی بنیاد پر بنا لیا گیا اور قوم اس کے اندر ایسی اندھی ہوئی کہ نہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا خیال رہا، جو جھنڈیوں پر لکھنے کے بعد اس کی بے حرمتی کا کوئی خیال نہیں رہا، نہ یہ خیال رہا کاش غور کیا ہوتا کہ ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر عید صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا، صرف یہ 2 عیدیں بنا کر کے دی گئیں۔ چلو مان لیا کہ آپ نے عید میلاد النبی کو تصور کر لیا ہے، تو میرے بھائی عید کے دن جو ہے اللہ کے نبی کا عمل اگر یہ ثابت ہوتا آپ روزہ نہ رکھتے۔ آپ نے خود فرمایا میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں اور آپ نے روزے رکھے ہیں، ہماری قوم روزے تو نہیں رکھتی، ہر عیاشی کرتی ہے، ہر دیوانے پن میں وہ شامل ہوتی ہے
اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور نوجوان تو اتنا آگے بڑھتے ہیں شاید اثر ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے ہر حد کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ مان لیا آپ کو خاتم النبیین کے آنے کی خوشی ہے اور ہونی چاہیے، ایک ایسا انسان آیا کہ جس نے آنے کے بعد دنیا کو یہ بتلایا کہ ہم برابری کا سبق دینے آئے ہیں، ہم فرق کرنے نہیں آئے، ہم ظلم کرنے نہیں آئے، ہم یہ بتلانے آئے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور انہوں نے آ کر کے بتلایا صحیح یہ ہے اپنے کانوں کو میوزک سے پاک کرو، اپنے کانوں کو گانوں سے پاک کرو۔ یہ تو میوزک کی آواز، گانوں کی آواز، موسیقی کی آواز کے ذریعے سے اپنے کانوں کو تم بہلاتے ہو۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک ایک ٹکڑا حرام ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ لوگ اپنے دل کی خواہشات کو مٹانے کے لیے، اپنی دل کی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا نامدار کا نام رکھ کر اور رحمت دو عالم کا نام رکھ کر ایک جلوس کی شکل بنائی جاتی ہے، اور اس بات کا انتظام ہوتا ہے ڈی جے بجوائے جائیں اور ان میں نعتیں نہیں چلتی، اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور آگے چلیں اگر مان لیا نعت بھی ہوتی ہے، اس نعت کے ساتھ میوزک کو شامل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نہیں پڑھا، کیا آپ نے آقا کے اس ارشاد کو نہیں سنا؟ اس میوزک کی گنجائش، اس گانے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اور خاص طور سے جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے وہاں اس جلوس میں کپڑے اسلامی نہیں ہوتے، اس جلوس میں لباس اسلامی نہیں ہوتا، اس جلوس کے الفاظ، اس کے اعمال اسلامی نہیں ہوتے۔ خود آپ نے دیکھا ہوگا سال در سال سے یہ عمل چلا رہا ہے کہ عصر کی نماز کے موقع پر وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر جا کر دیکھیں خوب اعلانات کیے جاتے ہیں نماز کا خیال، نماز کا خیال۔ آقا جس کے بارے میں مرتے مرتے یہ کہہ گئے، اس دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ گئے او میری امت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو مت چھوڑنا۔ کیوں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس کو تم اپنا آقا کہہ رہے ہو، جس کو تم رحمت دو عالم کہہ رہے ہو، جس کے بارے میں تم 24 گھنٹے یہ کہتے ہو ہم آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آقا کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو چاہے کرو، مؤذن بلائے تو تم یہ کہو کہ ہم نہیں آئیں گے، مسجدوں کے اندر انتظام ہو تو تم یہ کہو کہ ہم نہیں آئیں گے، اور ان اعمال کے باوجود اگر حکومت کی جانب سے سرکولر آئے آپ کو فجر کی نماز کی اذان کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی آئی، پھر آپ سے ادب کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے اگر ہم زبان سے شکوہ کریں ہماری اذانوں کو بند کر دیا گیا، یہ شکوہ کیسے صحیح ہوگا جب آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا؟ اور نماز کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ یہ حد فاصل ہے، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی اثر نہیں ہوا، کاروبار چلتے رہے، گھر آباد ہوتے رہے، نکاح ہوتے رہے، ولیمے ہوتے رہے، نماز کو پکارا گیا آؤ آؤ، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں لوگوں نے داڑیاں رکھنے کے بعد، سر پر ٹوپی رکھنے کے بعد، جبہ اور شیعی پہننے کے بعد اعمال یہ ہیں کہ مسجد کے برابر میں رہتے ہوئے مکمل نماز چھوٹ جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور عادتیں ایسی بنا لی گئی مکمل نماز چھوڑنے کے بعد وہ مسجد کو آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس دامن کے علاوہ تو کہیں پناہ بھی نہیں مل سکتی، مگر کیا دامن کا پکڑنا اس کو کہتے ہیں کہ زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، سب کچھ چلتا رہے، سب کچھ ہوتا رہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم دین کو ڈھال لیں؟ یہ آقا کا دامن پکڑنا نہیں، یہ چھوڑنا ہوا۔ اور شاید آپ کو نہ معلوم ہو، وقت کم ہے آج سے ذکر کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک جگہ او میری امت لا تسودوا وجہی، کل قیامت کے دن میرا چہرہ کالا کر کے مت آنا۔ آپ حیران رہیں گے اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا لا تسودوا وجہی، میرا چہرہ کالا کر کے مت آنا۔
مطلب یہ ہے اس کا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری سنت ہے، ان دونوں کو پکڑے رہنا۔ اگر تم ان دونوں سے ہٹے اور تم اپنی خواہشات کی زندگی گزار کر آئے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم نے اپنے نبی کے چہرے کو کالا کیا ہے۔ یہ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ دھڑلے کے ساتھ جلوس کی شکر میں نمازوں کا کوئی خیال نہیں، نعروں کے کچھ خیال نہیں، اور ہم تو آگے بڑھ کر یہاں تک کہیں سمجھیے ملک کے حالات کو، آپ سے وہ کروانا کیا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ خدا را اپنے گھر والوں پر رحم کریں، خدا را ملت پر رحم کریں، خدا را قوم پر رحم کریں۔ سننے میں یہاں تک آیا، نوجوانوں کی جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہم ڈی جے بجائیں گے، آپ غیروں کی بات چھوڑیں، خدا را اپنے علماء کو آپ ایک طرف رکھیں، اپنے قائدین کو ایک طرف رکھیں۔ ایک مرتبہ جس کے نام پر آپ جلوس نکالنے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، نسائی کو اٹھائیں، 7 یا 8 لاکھ احادیث کا مجموعہ موجود ہے، ایک حدیث اٹھا کر لا کر دیں جس میں ایک کہا گیا ہو میرے پیدائش کے مہینے میں، میرے پیدائش کے دن پر تم جلوس کی شکل میں، ڈیجوں میں، گانوں کی شکل میں میری تعریف کرنا۔ ایک چیز لا کر کے دکھلائیں، مل نہیں سکتی، مگر نہیں، دوسرے کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، وہ آپ سے بہت نیچے کے لوگ ہیں، آپ تو دنیا کی بہترین امت ہیں، آپ سے بہتر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین لوگ ہو، تم سے بہترین امت قیامت تک نہ کوئی آئی، نہ آپ تم سے پہلے کوئی آئی تھی اور نہ آئے گی۔ لوگ اسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ضرور کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا، میں اس بنیاد پر پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، لیکن جو چیزیں ہم نے چلا لی ہیں ان کا شریعت سے خدا کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یاد رکھیں، ان دنوں میں آ کر اور اس دن پر تو نماز کا جو حشر ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ دعا فرمائیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ اخلاص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔